السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ چیک کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے جرمن سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے انہیں ورلڈ کپ کی قطری میزبانی کے بارے میں جرمن وزیر داخلہ کے بیان پر احتجاجی نوٹ دیا ہے۔ اور برسلز میں یورپی یونین اور نیٹو کے لیے قطری مشن کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ چیک کے صدر میلوش زیمن کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ چیک کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم جناب پیٹر ویالا کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے 2023 سے 2030 تک کی قومی ترقی کی حکمت عملی تیار کرنے کی ہائی کمیٹی کے 5ویں اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اس اجلاس میں سابقہ اجلاس کے فیصلوں اور سفارشات، اگلے اقدامات اور تیسری حکمت عملی کے اولین اہمیت کے موضوعات اور آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ اس جائزے کے بعد ان موضوعات کے بارے میں مناسب فیصلے کیے گئے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے جمہوریہ چیک کے وزیر خارجہ جناب یان لیپاوسکی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ روس یوکرین بحران، دنیا اور توانائی کی منڈیوں پر اس بحران کے اثرات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ جمہوریہ چیک کے وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں رواں مہینے اکتوبر کی 5 تاریخ کو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے دورہ جمہوریہ چیک کے نتائج کی تعریف کی اور اپنے ملک کی اس خواہش کو دہرایا ہے کہ وہ قطر کے ساتھ مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادی، سرمایہ کاری اور تجارتی شعبوں میں اپنے تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ وزارت خارجہ نے آج صبح ملک کے لیے وفاقی جمہوریہ جرمنی کے سفیر ڈاکٹر کلاؤڈیوس فشباخ کو دفتر خارجہ طلب کر کے انہیں باضابطہ سرکاری احتجاجی نوٹ دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ قطر کو جرمن وزیر داخلہ محترمہ نانسی فیزر کی جانب سے ورلڈ کپ 2022 کی چیمپئن شپ کی قطری میزبانی کے بارے میں دیے گئے بیان سے سخت مایوسی ہوئی ہے اور وہ اسے مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ اس کا مطالبہ ہے کہ اس بیان کی وضاحت کی جائے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے انہیں یہ نوٹ دیا۔ اس نوٹ میں کہا گیا ہے کہ قطر ان بیانات کو مسترد کرتا ہے کیونکہ اس میں ایسے ملک کے بارے میں یہ بیان دیے گئے ہیں جسے ورلڈ کپ کی میزبانی اس علاقے کے ساتھ ایک انصاف ہے جو مسلسل کئی دہائیوں سے روایتی ظلم کا شکار چلا رہا ہے۔
نوٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ قطر اب تک کی سب سے بہترین چیمپئن شپ کے انتظامات میں آگے ہی آگے بڑھتا جائے گا تاکہ اس علاقے کی تہذیب و تمدن اور اس کے ورثے سے دنیا کو آگاہ کیا جا سکے اور تمام قوموں کے درمیان رواداری کی اقدار کو فروغ دیا جا سکے۔ اس نوٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایک ایسی وزیر کی جانب سے جو اگلے ہفتے دوحہ کا سرکاری دورہ کرنے والی ہیں، اس قسم کا بیان دیا جانا سفارتی روایات اور تقالید کے منافی ہے، خاص طور پر جبکہ قطر اور وفاقی جمہوریہ جرمنی کے درمیان تمام شعبوں میں منفرد تعلقات قائم ہیں۔ نوٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حقوق انسانی کے اہم گروپوں اور اقوام متحدہ کی اہم تنظیموں نے لیبر کے شعبے میں کی گئی قطری اصلاحات کی تعریف کی ہے کہ یہ اصلاحات بہت ایکٹیو اور طویل المیعاد یعنی لمبی مدت کے لیے ہیں اور یہ کئی سالوں کی اسٹڈی کے بعد تیار کی گئی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے کہا ہے کہ جرمنی کی وزیر کے بیانات قطری عوام کے لیے قابل مسترد، قابل مذمت اور اشتعال انگیز ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ یہ امر بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ سیاستدان اپنے ملکوں کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی قیمت پر مقامی استعمال کے لیے بیانات جاری کریں۔ ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے مزید کہا کہ قطر نے جب سے اس ورلڈ کپ کی میزبانی کا شرف حاصل کیا ہے اسے ایسی کیمپین اور مہم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کا اس سے پہلے کسی بھی میزبان ملک کو سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیمپین اب بھی جاری ہے بلکہ اسے وسیع کر دیا گیا ہے اور اس میں جھوٹے الزامات اور دوہرے معیار بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھی گزشتہ دنوں شورا کونسل کے نئے سیشن کا افتتاح کرتے ہوئے اپنے خطاب میں بھی فرمایا تھا کہ جب سے قطر نے ورلڈ کپ کی میزبانی کا شرف حاصل کیا ہے وہ اس کے خلاف چلائی جانے والی ایک ایسی مہم کا نشانہ بن رہا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی بھی دوسرے میزبان ملک کے خلاف اس طرح کی کوئی بھی مہم نہیں چلائی گئی۔ شروع میں تو ہم نے نیک نیتی کے ساتھ اسے ڈیل کیا تھا، بلکہ ہم نے تو اسے اس طرح لیا تھا کہ کچھ تنقید مثبت اور مفید بھی ہوا کرتی ہے جو ہمیں ایسے پہلوؤں کو بہتر بنانے میں مدد دے گی جن میں کسی بہتری اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہو، لیکن بعد میں یہ واضح ہو گیا کہ یہ تو ایک کیمپین اور ایک مہم ہے جو مسلسل جاری ہے اور اس کا دائرہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ یہ اس حد تک پہنچ گیا کہ بہت سے لوگ افسوس کے ساتھ اس مہم کے پیچھے اصل وجوہات اور اصل محرکات کے بارے میں پوچھنے اور سوچنے لگے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے برسلز میں یورپی یونین اور نیٹو کے لیے قطری مشن کی نئی عمارت کا افتتاح کیا ہے۔ یورپی یونین میں خارجہ عمل کی اتھارٹی کے سیکرٹری جنرل جناب سٹیفانو سینینو، یورپی یونین اور نیٹو کے لیے ملک کے سفیر جناب عبدالعزیز بن احمد المالکی، بیلجیم، یورپی یونین اور نیٹو کے لیے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے سفیروں اور عربی ملکوں کی سفارتی مشنوں کے سربراہان اور مستقل مندوبین بھی اس افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے۔ وزارت دفاع نے فیفا قطر 2022 کے ورلڈ کپ چیمپئن شپ کی سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے کرائی گئی وطن نامی مشقوں میں حصہ لیا ہے۔ یہ مشقیں اب اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہیں۔ ان میں ملٹری، سول اور ورلڈ کپ چیمپئن شپ سے متعلقہ سیکٹرز اور متعدد برادر اور دوست ملکوں کے فورسز نے حصہ لیا ہے۔
5 روز تک جاری رہنے والی ان مشقوں کا مقصد متعلقہ حلقوں کی معمول کی مہموں اور اس چیمپئن شپ کے دوران ان کی اضافی ذمہ داریوں کی ادائیگی کو فروغ دینا تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر مطلوبہ کام سر انجام دیا جا سکے۔ کمانڈ سسٹم کو فعال کرنا اور تمام فوجی اور سول حلقوں کے درمیان مشترکہ تعاون اور کنٹرول کو مستحکم کرنا ہے تاکہ سارے کردار مکمل ہو جائیں اور سب اپنی اپنی مطلوبہ ذمہ داریاں وقت پر پوری کریں۔ آج کے اس نشریے کے اختتام سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ چیک کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے جرمن سفیر کو آج دفتر خارجہ طلب کر کے انہیں ورلڈ کپ کی قطری میزبانی کے بارے میں جرمن وزیر داخلہ کے بیان پر احتجاجی نوٹ دیا ہے۔ اور برسلز میں یورپی یونین اور نیٹو کے لیے قطری مشن کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔